یہ دور گالم گلوچ کا ہے اور ٹرولنگ کا ہے. سب کی ٹرولنگ ہوتی ہے, بعض کی زیادہ ہوتی ہے, بعض کی کم ہوتی ہے, لیکن بہت کم شاید پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے ٹرولز کو کھڑے ہو کے بتایا ہو کہ میں تمہیں آڑے ہاتھ لوں گا اور ساتھ ہی میں ایک تم سے بڑی ٹیم بناؤں گا. اور ٹیم عموماً ہوتی ہے 11-12 کی, 15 کی, 16 کی. شیر افضل خان مروت صاحب جو ہے رکن قومی اسمبلی, وہ 1000 لوگوں کی ٹیم بنا رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ٹیم پر آنے سے پہلے یہ آپ کا ایک سٹیٹمنٹ چل رہا ہے جی, بشرا بی بی نے علی امین گنڈا پور کو پیغام پہنچایا کہ کس طرح اونچی آواز میں میرے سامنے باتیں کرتے تھے, اب کیا پوزیشن ہے شیر افضل مروت. یہ آپ کا بیان ہے؟ میرا بیان ہے. تو یہ بشرا نے نکلوایا علی امین کو؟ جی ہاں. تو یہ جو نیا چیف منسٹر ہے بشرا کا بندہ ہے؟ مراد سعید اور بشرا بی بی دونوں کی حمایت سے آئے ہیں. تو اب یہ صوبہ مراد سعید اور بشرا بی بی کے بندے کے پاس ہے, آپ کے بیان کے مطابق؟ میرے خیال میں کسی زمانے میں علی امین خان بھی انہی کی پسند کا تھا. کسی زمانے میں اس کا زمانہ بدل گیا, چیف منسٹر بدل گیا, تو یہ بھی بدل جائیں گے کیا؟ یہ شریف آدمی ہے. علی امین خان میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا. شرافت, عزت, وقار سے بات کرو تو سر پہ بٹھاتا تھا. لیکن اگر کوئی مطلب غصہ کرے یا توہین کرے, یہ میں نے دیکھا ہے نا اس کو قریب سے, اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ الٹا ہو جاتا تھا. تو یہاں پاکستان تحریک انصاف میں آپ نے اگر یا تو خودداری سے رہنا ہے, وقار کے ساتھ جینا ہے, اور یا پھر آپ نے لوگوں کے پیچھے جوتے اٹھا کے چلنا ہے. تو وہ سٹف تھا ہی نہیں. اسی وجہ سے میں نے تو 8-9 ماہ قبل ہی کہا تھا. میرے پروگرام میں بھی آپ نے بتایا. جی ہاں, یہ ہونے والا. بالکل. اچھا چلیں, اب آپ نے تیسرا طریقہ اپنایا, تو آپ وقار سے بھی جینا چاہ رہے ہیں اور ساتھ مال بھی لگانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے اس ٹریگر کیا کیا؟ ٹرولنگ آپ کی آج سے نہیں ہو رہی, بہت عرصے سے ہو رہی ہے. اب کس چیز نے ٹریگر کیا؟ اب بہت زیادہ ناقابل برداشت ہوگی کیا؟ میں آپ کو عرض کروں نا, دیکھیے میں تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہر پارٹی سے لڑا. اس دور میں لڑا جب کوئی ان کے لیے بولنے والا نہیں تھا. میں نے جن کی میں نے تضحیق کی, میاں صاحبان کی, مولانا صاحب کی, اور پتہ نہیں کسی بھی مخالف کو میں نے چھوڑا نہیں, بخشا نہیں, اور نہ عدالتوں کو بخشا, نہ قاضی عیسیٰ کو بخشا, نہ الیکشن کمیشن کو. سب کے لیے ان کی آواز بن کے. اور بہت سارے صحافی حضرات جو ہیں وہ شاید سمجھتے تھے کہ یہ کوئی انتہائی بدتمیز آدمی ہے, لیکن وہ بدتمیزی میری ساری ہوتی تھی پی ٹی آئی کے لیے, کیونکہ اس وقت ان کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. انہوں نے مجھے پارٹی سے نکالا, پارٹی نکالنے کے بعد دوسری دفعہ نکالا. جب دوسری دفعہ بھی ورکر نے جلسوں میں نعرے لگائے کہ, تو پھر انہوں نے اب یہ سوچا کہ اب تیسری دفعہ نکالا ہے, لیکن ورکر کے لیے انہوں نے میری کردار کشی شروع کر دی. دنیا جہان کا کوئی ایسا الزام, ایسی گالی ہے ہی نہیں جو انہوں نے مجھ پہ نہیں آزمائی ہو. اور یہ ایسے لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں جن کی طرف تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ شاید یہ مجھے بچائیں گے. اب ہوا یہ کہ کوئی اختتام ہوتا ہے کسی چیز کا, انہوں نے کیا, یعنی اگر ہم کوئی فوت ہو گیا اس کی ہم نے مغفرت کی دعا بھی لگا دی نا, تو نیچے سے ان کی گالیاں شروع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا, اور کرواتے کون ہیں؟ کرواتے جو ہیں 1-2 لوگ یہاں جو اڈیالہ میں خان سے ملتے ہیں, اور 3-4 یعنی اب ان کو صحافی کہنا بھی صحافت کی توہین ہے. یعنی ڈاکٹر محیط پیرزادہ, شہباز غل, اس کے علاوہ شہباز گل نہیں, غل مجھے پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں, گل نہیں, وہ میں نے ہم سارے لوگ اب اس کو غل کے نام سے جانتے ہیں. جب سے اس نے فیض کو خان کے موبائل فون پہنچائے تھے نا, اور اس کے علاوہ صابر شاکر اور عمران ریاض, یہ 4 لوگ جو ہیں نا, انہوں نے لائنز بنائے ہوئے ہیں بہت سارے اور گندے لوگوں سے, اور یہ پی ٹی آئی کے نام پہ پی ٹی آئی کا بیانیہ بناتے ہیں. یہ تو 4-5 ہے, تو 1000 لوگ کیوں آپ امپلوائے کر رہے ہیں؟ نہیں, ان کی پراکسیز ہیں ہزاروں میں ہیں. اور یہ وہ بیچارے جو ہیں پی ٹی آئی کے ورکر تھے, ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کے اصل کبھی چہرے کیا ہے. اور یہ آئے دن مجھ پہ ولاگ کرتے ہیں. یعنی آج یہ غل صاحب نے مجھ پہ کہا ہے کہ جی آپ اس کے پرانا چہرہ دیکھیں, اس کا نیا چہرہ دیکھیں کہ اس نے سرجری کرائی ہے. اپنی باجی کا بھی ذکر کیا مارا خان کا, کہ پہلے اس کی باجی تو نہیں ہے, اس کی. ہاں جی, اس کی باجی تو نہیں ہے. نہیں, میرا خان انتہائی آؤٹ سٹینڈنگ ایکٹریس ہے ہماری انڈسٹری کی. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی باجی نہیں ہے وہ, کیونکہ آؤٹ سٹینڈنگ ایکٹریس ہے.
نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی آپ نے طنزاً جملہ پھینکنا نا. نہیں کوئی رشتہ داری ہوگی جو اس کا انہوں نے ذکر کیا. ٹھیک ہے. اور میں تو ماہرہ خان کو تو میں پسند کرتا ہوں. میں تو ونڈرفل ایکٹریس. شی از اے ونڈرفل ایکٹریس. پتہ نہیں اس بیچاری کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن کہا کہ جی اس کو چھوڑے، اصل تو یہ ہے. تو مطلب یہ ان کے پاس اب لوگوں کو بتانے کے لیے میرا چہرہ ہی رہ گیا ہے. لاکھ یہ دشمنیوں کے باوجود بھی ان کو پتہ ہے کہ ان کی ویورشپ نہیں چلنی ہے مروت کے ذکر کے بغیر. آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے کیا کیا، اب یہ گالیاں دینا اور وہ بھی ولاگے کرنا، اے آئی کا استعمال کرنا. تو اب میں نے 1000 لوگ مانگے، 1800 لوگوں نے رجوع کیا. 1800 نے اپلائی کر دیا، رجوع کر دیا. رجوع کر لیا. اب ہم ان کو یہ کر کے میں نے انشاءاللہ اب تہیہ کیا ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ دوں گا. گالی کس کاتے میں ہم برداشت کریں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا 800 لوگوں کا کام یہ ہوگا جو گالم گلوچ کرتے ہیں وہ جناب علی ان کی طبیعت صاف کریں. نہیں طبیعت صاف کیسے کریں؟ طبیعت صاف اس طرح کریں نا کہ گالم گلوچ میں بہت زیادہ گالیاں نہیں ہو جائیں گی جب 800 نکالیں گے. نہیں جانا چاہو گے تو پھر گالیوں کا مقابلہ نہیں ہوگا. ہم تو بڑے دلیل منطق سے ان خبیثوں کو اشکارا کریں گے. کون کو دکھائیں گے کہ یہ سوشل میڈیا کو گندا کر رہے ہیں. انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لیا ہے. کبھی عجیب سی تصاویر بنا لیتے ہیں. انسانیت جو ہے وہ بے توقیری کرتے ہیں. اے آئی کے لوگوں سے بھی 15 لوگ جو ہیں مجھے میری آج ان سے بات ہوئی جو یہ کام کر سکتے، اور یہ سب والنٹیئرز ہیں. اچھا میں یہی پوچھنے والا تھا کہ باوسائل آپ ہوں گے، اگر 1000 بندہ آپ کے لیے کام کرے تو وسائل آپ کہہ رہے ہیں یہ والنٹیئرز ہیں، رضاکارانہ طور پہ کام کریں گے؟ میرا خیال ہے اس میں 8-10 لوگوں کو تو شاید مجھے سیلری دینی ہوگی، لیکن وہ میرے لیے سیلری کوئی ایشو نہیں ہے. میرے ابھی بھی اللہ کے فضل سے میرے ساتھ تقریباً 250-300 سے زیادہ لوگ میرے بہت سارے بزنسز میں کام کر رہے ہیں. اچھا ذرا اس پہ آئیے گا. آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کیا کیونکہ اس وقت ان کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور آپ نے وہ باتیں بھی کی جو آپ عموماً اپنی زندگی میں نہیں کرنا چاہتے تھے پارٹی کے بیہاف پہ. یہ لوگ بھی یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ شیر افضل خان مروت ہماری جماعت سے ہٹا ہوا ہے، ہم پر تنقید کرتا ہے، تو ہم پارٹی کو بالواسطہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو ہم بھی بعد میں یہ کہہ دیں گے جی کہ ہم تو گالیاں نہیں نکال رہے تھے، پارٹی کے لیے کر رہے تھے. یہ پارٹی کی وجہ سے ہم گالیاں نکال رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہم بدتمیزی پارٹی کی وجہ سے کر رہے ہیں. بات یہ ہے کوئی ادھر آئے نا اور گالی تو نکال دے تو پھر جو ہے میرے پاس قانونی راستے بھی ہیں اور ہمارے رواج کے مطابق بھی راستے ہیں، اور کوئی جرت تو کر دیں. لیکن یہ سارے یعنی ایک ہیں افضل اے راجہ اور ایک بوبک ہیں کہ ببوک ہے. یہ لوگ کوئی ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہے اور ٹائی اور پینٹ اور یہ تصاویر لگا کے ایسی غلیظ زبانیں، اور یہ 1.5 سال سے کر رہے تھے. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو آپ دیکھتے کیوں نہ دیکھا کریں؟ میں تو نہیں دیکھتا ہوں نا. نہ ہی دیکھا کریں نہ ہی سنا کریں. ان کو کون جانتا ہے؟ وہ تو اب آپ کے منہ سے ٹی وی چینل کے اوپر یا اپنے پریس کانفرنس سے جب ان کے نام جائیں گے تو یہ اور مشہور ہوں گے. سو یو نو مروت صاحب کیا ہو رہا ہے، یہ آپ جتنا ان کو ریئیکٹ کریں گے اتنے ہی وہ مشہور ہوں گے، اتنے ہی وہ پیسے زیادہ بنائیں گے. سو ان اے وے آپ جب رسپونڈ کریں گے تو آپ ان کی مارکیٹنگ کر رہے ہوں گے. یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو. اگنور کر دیں، چھوڑ دیں. آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہ اگر مسلسل یہ آپ کی ٹرولنگ ہو نا ہر چیز میں. اب میرے بچے، میرے بھتیجے، بھانجے، میرے رشتہ دار سب جوان ہیں، وہ کوئی نہ کوئی تو دیکھ کے ریئیکشن کر دیتا ہے نا. تو لہٰذا اب میں نے انہی سب کو اس ٹیم میں بھی شامل کیا ہے. یعنی 400 سے 500 لوگ تو میں نے مروت اس میں ایڈ کیے ہیں، اور وہ سارے میرے مطلب ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے لیے میں موبائل بھی یہ کر رہا ہوں. لیکن اب یہ ہے کہ میں نے یہ سوشل میڈیا ٹیم میں پہلے بھی بنا رہا تھا. جب میں پی ٹی آئی میں تھا نا تو یہ فتنگر لوگ اس وقت بھی میرے مخالف تھے. پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا میرے خلاف ہوا کرتا تھا. گالی دو گے، گندی بات کرو گے، تذلیل سے بات کرو گے. یہ قوانین کا تو مجھے علم ہے نا کہ قوانین مجھے کتنا حق دیتے ہیں اور کتنا مجھے علم ہے کہ آپ کو لیگل باؤنڈریز کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، لیگل باؤنڈریز کا پتہ ہے. باقی بات یہ ہے کہ جھوٹ ان کی زبان کا ہنر ہے اور عمل ان کا فتنہ ہے. بد زبانی، بد کلامی، کوئی ایک آپ بتا دینا کہ ایکسیپشن ہو، دلیل سے بات کرتا ہو، منطق. یہ آپ ویلاگ سنے عمران ریاض کے اور شہباز غل کے. کیا کبھی آج وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی آج شہباز شریف کی ہم نے چترول کرنی ہے، آج ہم نے علی امین خان کی کرنی ہے، آج ہم نے فلاں کی کرنی ہے. ہر وقت ہر انسان کی طبیعت. یہ فرشتے
یہ بزرگ، یہ برگزیدہ ہستیاں یہی تھی جو ایجنسیوں سے میل ملاپ کر کے، آپ کو پتہ ہے یہ دونوں اور یہ جو ڈاکٹر محیط پیرزادہ ہیں، یہ تو باقاعدہ ایجنسیوں کے اس پہ ٹیکے لیا کرتا تھا، اس کا اپنا کبھی فیل تو کیمرے نے کیپچر کیا۔ میں قسماً کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دور میں ان دونوں کو، عمران ریاض اور شہباز گل کو 18 میں عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد فیض نے ان کو متعارف کرایا، اور پھر کیا بنے، اسکوٹر کاواساکی پہ چلنے والا یہ عمران ریاض آج جناب علی چکوال میں ارب کی جائیدادیں ہیں، اور کروڑوں روپے جو ہیں یہ جھوٹ بول کے بناتا ہے، اور بنا ہوا ہے کیا، کس طرح گیا، ابھی حج پہ گیا تھا، پاکستانی حکومت جو ہے اس کا پاسپورٹ بلاک نہیں کر رہی ہے، کیوں نہیں کر رہی ہے؟ آپ پاکستان سے نکل گئے، آپ عمان پہنچ گئے، آپ پھر یو کے پہنچ گئے، آپ ہمیں ورغلا رہے ہیں۔ میں 3 مہینے مجھے اٹھایا تھا، آپ نے اٹھایا نہیں تھا، آپ بمائے اہل خانہ کی مہمان تھے، اور آپ کا یہ ڈرامہ نشر کروایا کہ زبان میں لکنت آ گئی۔ چلو کہیں کسی کو تو بتا دو کہ وہ زبان جو آپ کی کٹی تھی کبھی آپ نے نکال کے دکھائی، کس ڈاکٹر سے آپ نے علاج کیا؟ وہ بڑی گہری معلومات ہو جائیں گی، لیکن ان سب کا رول ماڈل تو آپ کو پتہ ہے نا کون ہے، ان کا گرو؟ میں ان کا رول ماڈل جو ہے نا، ان کا گرو کون ہے آپ کو؟ نہیں، میں آپ کو بتا دوں، یہ شیطان کے چیلے ہیں، یہ عمران خان ان کا رول ماڈل نہیں ہے۔ غالب گلوچ عمران خان سے تو جلسوں میں کھڑے ہو کے دیکھیں عمران خان جو ہے نا، تذلیل، جتنی تحقیر، انہوں نے عمران خان کی پارٹی کو نقصان دیا ہے۔ یہ نقصان تو دیا، لیکن جو فالو کرتے ہیں وہ کس کو کرتے ہیں؟ وہ خواتین کے بارے میں کیا جملے استعمال کرتے تھے عمران خان؟ مریم نواز کے بارے میں کیا جملے صفدر کے حوالے سے آپ کو یاد نہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ محمود خان اطقزئی کے بارے میں کیا بات کرتے تھے؟ فضل الرحمان کے بارے میں کیا بات کرتے تھے؟ چور، ڈاکو، چکے، کیا کیا الفاظ! خیر بہرحال عمران خان جو ہیں، دیکھیں کسی حد تک میں یہ تسلیم کروں گا کہ وہ ہارڈ ٹون استعمال کیا کرتے تھے، لیکن یہ تو انہوں نے قوم کو یہ شعور تو نہیں دیا ہے جس شعور پہ یہ مطلب بدزبانی جو ہے، یعنی بدزبانی ان کی پہچان بن لیکن گئی ہے۔ اب یہ جواب کا وقت آ گیا، آپ یہ، اور یہ کب تک، کوئکلی 30 سیکنڈز میں، کب تک ٹیم آپ کی آپریشنل ہو جائے گی؟ ہفتے کے اندر۔ ہفتے کے اندر، اوکے۔